بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ، جب خلیفہ وقت بنے تو دریائے نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے کر جا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے ورنہ نہیں بہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بچی کو واپس لے جاؤ، بچی کا کیا قصور ہے؟ ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ دریا تک پہنچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اے دریائے نیل، میں عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی ہمیں پانی پلائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط جیسے دریا کو ملا، دریا نے بنا کسی دیر کے بہنا شروع کیا، اتنا زور سے بہنے لگا کہ پانی کناروں تک آ پہنچا۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں گر نہ جائے، نہیں نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ والا عصا اٹھایا اور اس عصے کو زمین پر مار کر کہا، خبردار، اے زمین، اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اور اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم کیا ہے تو تجھے ہلنے کا کوئی حق نہیں۔ خدا کی قسم، عمر فاروق کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو بند ہوا مگر آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا، مدینہ میں پہنچ کر پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا، واہ عمر، تیری حکمرانی کہ جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ فرمایا، جو بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی مشکیزیں بھر بھر کے غریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے، تو نوکروں نے کہا کہ امیر المؤمنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کریں، ہم پانی بھر لیتے ہیں۔ اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا تھا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی، اس سے میرے نفس میں کچھ زیادتی آ گئی، اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر، تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص کے بارے میں
پتہ چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھری ہوئی مشک لائی جائے۔ پھر وہ مشک اس کے پیٹ پر خوب کس کر بندھوا دی اور اس کو کہا کہ اسے اسی مشک کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے اور سونا جگنا بھی ہے۔ ایک دن گزرا تو وہ بندہ بلبلاتا ہوا حاضر ہوا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ آپ نے پانی آدھا کر دیا، مگر مشک بدستور اس کے پیٹ پر بندھی رہنے دی۔ مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارشی بنا کر ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشک کو ہٹا دیا جائے۔ وہ 2 دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے۔ آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ 9 ماہ اٹھا کر رکھا ہے۔ نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی، پھر تو اسے موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا اور 2 سال اس کا دودھ پیتا رہا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کے لیے تیرے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ اگر آئندہ یہ شکایت موصول ہوئی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دے گئے بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔